السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں نے ایک بہت بڑی ٹیلی ویژن پر خوشخبری سنی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ معیشت کے ارستو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نیب ترمیم آرڈیننس کے تحت ریلیف دے دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت نے ریفرنس واپس کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے ججز کا کہنا ہے کہ نئی نیب ترامیم کے تحت ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے کہ ہم نیب اور نہ ہی ملزمان کے حق میں فیصلے دیں، لہٰذا ریفرنس واپس بھجوا رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے خلاف ٹرائل آج سے نیب نے ختم کر دیا ہے۔ نیب کے جج محمد بشیر صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے گھر نیلام کیے جا رہے تھے۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے ملک سے بھاگنے کے بعد 3 ماہ کی رخصت لے لی تھی۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمیں ٹیلی ویژن پر بار بار بتایا جاتا تھا کہ وہ معیشت کی کشتی میں سوراخ کر کے بھاگ چکے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ غریب آدمی بینک میں اکاؤنٹ تک اپنا نہیں کھلوا سکتا جب تک وہ خود بینک میں نہ جائے، لیکن کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جن میں اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے شناختی کارڈ پر قرضے حاصل کیے اور بیرون ملک بیٹھ کر اپنے پاسپورٹ بھی بنوا لیے۔ منی لانڈرنگ کی یہ داستان جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ منسلک ہے، کسی دور میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بنے تھے اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ شریفوں کی ایما پر اور ان کی مرضی سے کیا ہے۔ شریفوں کی وجہ سے منی لانڈرنگ کی ہے اور جو لوگ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اسحاق ڈار صاحب نے ان کے بھی ایک ایک کر کے سب کے نام بتائے، ان کی جائیدادوں کے بابت بھی بتایا۔ اسحاق ڈار صاحب سے جب ان کی جائیدادوں کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے ایک عربی شیخ کا لیٹر پیش کر دیا کہ میں تو بطور مشیر عربوں کے پاس خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں اور انہوں نے میری اجرت جو ہے وہ کروڑوں اربوں ڈالرز میں بنتی ہے، وہ مجھے دیے جس سے میں نے یہ جائیدادیں خریدی ہیں۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے جھوٹ بولا اور جعلی اعداد و شمار پیش کیے جس پر آئی ایم ایف نے پاکستان کو $5.5 ملین جرمانہ کر دیا۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے 40 صفحات پر مشتمل دستاویزات قومی اسمبلی کے اجلاس میں لہرائی اور بتایا کہ یہ رقم سوئس اکاؤنٹ سے ہمیں بہت جلد مل جائے گی اور سوئس حکومت کے ساتھ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو رقم ہمیں مل رہی ہے یہ زرداری صاحب والی رقم ہے جو ہم بہت جلد پاکستان لا رہے ہیں۔ اس دوران عمران خان لانگ مارچ کے ذریعے اسلام آباد پہنچ گئے اور انہوں نے اسلام آباد دھرنا دے دیا۔ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اکٹھے ہو گئے، یکجا ہو گئے۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ آئی ایم ایف کے اخبار انجینئرنگ مارکیٹس نے مجھے ایشیا کا فنانس منسٹر آف دا ایئر قرار دے دیا ہے۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد ہی آئی ایم ایف کو کہنا پڑا کہ پاجی نہ تے یہ ساڈا اخبار ہے تے نہ ہی اسی کسی نو منسٹر آف دا ایئر قرار دیتا ہے۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ 20 جبکہ بعض افراد کا کہنا ہے کہ 40 سے زائد کمیٹیوں کی سربراہی اسحاق ڈار کے پاس تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کا کیا کمال ہے۔ ہمارے صافی بھائی کہتے ہیں
کہ میاں محمد نواز شریف نے حکومت اسحاق ڈار صاحب کو ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کیا۔ اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے میں بطور وزیر خزانہ جب آؤں گا تو IMF کو لگ پتہ جائے گا۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے مہنگے قرضے لیے اور ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کے طیارے میں سوار ہو کر برطانیہ میں پہنچے، اور اب جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں وزیر اعظم پاکستان کے طیارے میں سوار ہو کر پاکستان پہنچوں گا اور معاشی کشتی کو بھنور سے نکالنے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ ہماری قوم منتظر ہے اسحاق ڈار صاحب اس بار کتنے کرتب دکھاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ویسے بھی پرائم منسٹر کا پورٹ فولیو انجوائے کر رہے ہیں، اور فیصلے لندن میں موجود پاکستانی مفرور ملزم کر رہا ہے۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جو وزیر اعظم کے طیارے میں سوار ہو کر آئے اور اپنی ضمانت کروائی، اور اس سے اگلے روز وزیر خزانہ کا حلف اٹھا لیا، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی عدالتوں نے اسحاق ڈار صاحب کو بے گناہ قرار دے دیا ہے، اور اب وہ وطن عزیز میں موجیں کریں گے۔ دوستو، یہی پاکستان ہے۔ میں بھی نعرہ لگاتا ہوں، اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ بھی نعرہ لگائیں، پاکستان زندہ باد۔